الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام صدر ریاست جناب چودھری عظیم اکبر صاحب، انتہائی واجب الاحترام لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز صاحب، کور کمانڈر 10 کور، معزز اراکین کابینہ، اعلیٰ عسکری و سرکاری افسران، انتہائی معزز شرکائے تقریب، السلام علیکم۔ مملکت خداداد پاکستان کا 77واں یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ سامعین ذی وقار، یوم آزادی کے موقع پر آج ہم اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے خصوصی فضل و کرم کی بدولت ہمیں ایک آزاد ملک نصیب ہوا۔ آج ہم بنا کسی خوف و روب کے آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ واحد ملک ہے جو اسلام کے عالمگیر نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے اور عقیدے نے پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی دانش مندانہ مدبرانہ قیادت، علامہ محمد اقبال کی فکر اور تمام قائدین کی جد و جہد کی وجہ سے یہ مملکت آزاد ہوئی۔ آج ہم آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب تحریک پاکستان کے ان تمام اکابرین اور کارکنان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر اس نظریاتی مملکت کے قیام کے لیے تاریخ ساز جدوجہد کی۔ قیام پاکستان کے بعد اس عظیم مملکت کو آج تک جو چیلنجز درپیش رہے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے والوں، اندرونی اور بیرونی خطرات اور سازشوں کا مقابلہ کرنے، اس مملکت کی دفاع اور سلامتی کے لیے قربانیاں پیش کرنے والوں کو بھی آج خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ معزز حاضرین، پاکستان نہ صرف کشمیری عوام کی امیدوں کا محور و مرکز ہے بلکہ پوری اسلامی دنیا میں اس کا قائدانہ کردار ہے۔ پاکستان ہی ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل کشمیریوں کی اس وقت کی نمائندہ جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان منظور کر کے پاکستان سے الحاق کو منزل قرار دیا۔ ریاست جموں کشمیر کے طول و عرض میں 14 اگست 1947 کو یوم آزادی کے طور پر منایا گیا، جبکہ 15 اگست ہندوستان کے یوم آزادی پر کشمیر بھر میں مکمل سناٹا طاری تھا۔ آج بھی نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھرپور پابندیوں کے باوجود یوم آزادی پاکستان منایا جاتا ہے اور ہندوستان کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان اور جموں کشمیر ایک لازوال رشتہ میں منسلک ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شہداء آج بھی پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا ان کے ورثاء اسے اپنا فخر قرار دیتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نظریہ کشمیر کے ہر کریا کے عوام کی آواز ہے۔ حاضرین محترم، کشمیریوں اور پاکستان کی محبت صرف یک طرفہ نہیں بلکہ یہ دو طرفہ محبت، احساس اور اپنائیت کے جذبات ہیں۔ پاکستان نے کشمیر کو ہمیشہ اپنی ترجیح اول میں رکھا۔ کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ 1947 میں جموں میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی اور اس سے بچ کر نکل آنے والے لاکھوں کشمیریوں کو نہ صرف پاکستانیوں نے اپنے گلے سے لگایا بلکہ ان کو وہی حقوق دیے جو مقامی لوگوں کو میسر تھے۔ 1947 سے اب تک جدوجہد آزادی کشمیر میں ہزاروں پاکستانیوں نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا۔
آج پاکستان میں لاکھوں کشمیری آباد ہیں اور فوج پاکستان سول بیوروکریسی، سیاست، تجارت، صحافت اور ہر شعبہ میں کلیدی عہدوں پر تعینات ہیں۔ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ جموں کشمیر کے عوام سے ہر موقع پر اپنے لازوال محبت کا ہمیشہ مظاہرہ کیا۔ ایک طرف ہندوستان ٹوٹ ٹنگ کی رٹ لگاتا رہا اور دوسری طرف پاکستان نے تمام عالمی فورمز پر کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کا مطالبہ کیا اور کرتا رہا ہے۔ ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنے اندر غیر قانونی طور پر ضم کرنے کی جو 5 اگست 2019 کو بھونڈی کوشش کی، لیکن پاکستان کی بین الاقوامی سفارتکاری نے نہ صرف اس متنازع حیثیت کو برقرار رکھا بلکہ اس کا دفاع بھی کیا۔ پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ نہ صرف آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں خصوصی دلچسپی لی بلکہ عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے فراخ دلانہ مدد بھی کی۔ حالیہ دنوں میں جب آٹے اور بجلی میں سبسڈی کا مطالبہ آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے کیا گیا تو شدید معاشی مشکلات کے باوجود حکومت پاکستان نے فراخ دلانہ مدد کرتے ہوئے جموں کشمیر کے عوام کا یہ مطالبہ پورا کیا۔ معزز حاضرین، میں آج کے اس قومی دن کے موقع پر حکومت پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور ہندوستان کو بے نقاب کرنے کی کاوشوں کو لائق تحسین سمجھتا ہوں۔ گزشتہ نصف شب ملٹری اکیڈمی کاکول میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے جس دو ٹوک انداز میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ساتھ کھڑا رہنے کا اعادہ کیا اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کی، اس پر نہ صرف کشمیری عوام شکر گزار ہیں بلکہ اس سے کشمیریوں کو ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملا ہے۔ کشمیری عوام مملکت پاکستان کے دفاع اور پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کی کاوشوں میں اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ ہیں اور رہیں گے۔ معزز سامعین، کشمیر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کشمیر کی جدوجہد آزادی اور دفاع کے لیے پاکستان کے جوانوں کا خون شامل نہ ہو۔ اس موقع پر میں افواج پاکستان کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت و تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آزاد کشمیر کے دفاع اور سلامتی کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی۔ کشمیریوں کو بخوبی محافظ اور قابض فوج میں فرق معلوم ہے۔ سیز فائر کے اس طرف آزاد کشمیر میں تعینات افواج پاکستان محافظ افواج ہیں جو کشمیریوں کی جان، مال، عزت اور حرمت کی حفاظت کر رہی ہیں، جبکہ سیز فائر لائن کی دوسری جانب بھارتی مقبوضہ کشمیر میں قابض افواج سے نہ کشمیریوں کی جان محفوظ، نہ مال اور نہ عزت اور نہ حرمت۔ معزز حاضرین، ہماری آزادی کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری ہیں جب تک ہم سری نگر میں سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے یوم آزادی نہیں مناتے۔ اس تاریخ ساز دن میں شہدائے جدوجہد آزادی کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنا ہم سب پر عین لازم ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حریت پسند عوام کی قربانیوں کو آج پوری کشمیری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ 1947 سے ہندوستان کشمیر میں ظلم و جبر کا ہر حربہ استعمال کر چکا۔ آج مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک جیل خانے میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر کے اس کو 2 یونین علاقوں جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کیا۔ آرٹیکل 35A کا خاتمہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانیوں کو حق شہریت دیا گیا، جس کا مقصد مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے اور کشمیریوں کی شناخت چھیننا ہے۔ ڈومیسائل کے قانون میں تبدیلی کی گئی اور اس وقت تقریباً 6.15 ملین لوگوں کو ڈومیسائل جاری کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کی حیت بدلی جا رہی ہے۔ فیک انکاؤنٹرز میں ہزاروں جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہندوستان نے حریت کی عادت کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ مسرت عالم بٹ، شبیر شاہ، یاسین ملک، آسیہ اندرابی، میر وائز، عمر فاروق، ڈاکٹر قاسم فختو، نعیم خان، نہیدہ نسرین، فہمیدہ صوفی سمیت کئی رہنما مسلسل گرفتار ہیں۔
عالمی برادری کو یا تو انصاف اور انسانی حقوق کا دعویٰ چھوڑ دینا چاہیے یا مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہندوستان کا جبر و ظلم مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے جذبہ آزادی کو سرد نہیں کر سکا۔ حالیہ ہندوستانی الیکشن میں 1996 کے بعد پہلی مرتبہ بھارتی جنتا پارٹی وادی کی تینوں نشستوں پر اپنا امیدوار تک کھڑا نہ کر سکی۔ ہندوستان کا مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کھوکھلا ہے۔ اگر حالات پرامن ہوتے تو ہندوستان اپنی قابض افواج کی تعداد میں کمی کرتا نہ کہ اضافہ۔ ہندوستان کا مقبوضہ جموں کشمیر میں ترنگا لہرانے کا خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ سبز لالی پرچم کشمیریوں کا اپنا پرچم ہے، ہمیشہ کشمیر میں لہراتا رہے گا۔ معزز سامعین، پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو عالمی اور قومی سطح پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی وکالت بغیر کسی مصلحت کے دو ٹوک انداز میں کرتا رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب پاکستان مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ آئیے آج کے دن اس عہد کا اظہار کریں کہ ہم پاکستان کے استحکام اور خوشی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد۔